آیت اللہ بہجت کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ویسے تو ہمارے سارے علماء، فقہا، مجتہدین وغیرہ وہ عبادات کے اندر بہت رغبت رکھتے ہیں اور اپنے ایک دن کے خاص اوقات عبادات کے اندر بھی گزارتے ہیں، لیکن آیت اللہ بہجت ان میں ذرا ایک نمایاں سا ایک نام جن کے متعلق زیادہ چیزیں ڈاکومنٹ ہو گئی ہیں، تو وہ کثرت کے ساتھ صلوات خاص طور پر، لیکن کہا جاتا ہے دعائیں، اذکار، زیارات اس کو اور تعقیبات اس کو بہت کثرت کے ساتھ انجام دینے والے تھے، جس میں خاص طور پر درود کی کثرت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آج بہت سارے ان کے اقوال صرف درود سے متعلق بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ آقا بہجت کس طرح سے یہ چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آخر حضرت حجت سے ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حجت کی اگر کسی شخص کو زیارت کرنی ہے تو وہ 3 اعمال کو انجام دے۔ ان میں ایک تو ہے کہ وہ حضرت حجت کے ظہور کی دعا کرے، اللہم عجل لولیک الفرج، کم سے کم اتنا بھی وہ اپنے نمازوں کے قنوت کے اندر اس کو ایڈ کر لے، اور کوئی قنوت ایسا نہ ہو جو اس کے بعد آپ چاہیں دعا پڑھیں، لیکن اللہم عجل لولیک الفرج والی دعا یہ تو ضرور۔ تو پہلی چیز تو فرماتے ہیں کہ آپ جتنا تعجیل فرج کی دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ امکان بڑھے گا کہ جو امام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ان کے ظہور کے لیے، تو امام اتنے ہی متوجہ ہوں گے، آپ سے ملاقات کا چانس بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسرا فرماتے تھے کہ مشتاقان زیارت حضرت حجت کو نمازوں کے لیے مسجد جمکران میں زیادہ حاضر ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہتے تھے اگر واقعی آپ کو زیارت کرنی ہے تو بہت ایسے واقعات ہیں کہ حضرت حجت کی لوگوں سے جو ہے وہ اس انداز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نمازوں کے لیے خاص طور پر وہاں مسجد جمکران میں حاضری۔ اور تیسرا فرماتے تھے کہ حضرت حجت کی تعجیل فرج اور سلامتی کے لیے اللہم صلی علی درود اور صلوات جو ہے یہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی تعجیل فرج کی دعائیں کریں اور مسجد جمکران میں نمازوں کے لیے زیادہ حاضر ہوں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ان کی سلامتی کے لیے اور تعجیل کے لیے کثرت کے ساتھ درود بھی بھیجیں۔ یہ 3 اعمال بتاتے تھے کہ یہ ان سے ملاقات کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک درود بآواز بلند آپ لوگ بھی پڑھیں۔ تو یہی باتیں لوگ آ کے جب کہتے تھے کہ ہم بہت مشتاق ہیں حضرت حجت کی زیارت کے لیے، کیا کریں؟ تو آقا بہجت یہی تینوں اعمال اس کو بتایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جس قدر بھی آپ زیادہ صلوات پڑھیں گے اس کی اس قدر آثار و برکات ہیں کہ اتنا ہی عشق اہل بیت آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا عشق اہل بیت پیدا ہوگا اتنی ہی مادی لذتوں سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یعنی اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر اس کے ذمے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر رسول اللہ کی حدیث بھی بیان کی کہ من صلی علیہ مرتن لم یبق لہ من ذنوبہ ذرۃ، یعنی جو شخص ایک دفعہ بھی صلوات پڑھ لیتا ہے تو گناہ کا ایک ذرہ بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی ہے۔ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یعنی خود بخود اس کی مادی لذتوں سے توجہ ہٹنے لگے، کیونکہ عشق اہل بیت زیادہ سے زیادہ اس میں پیدا ہونے لگے گا۔ کثرت صلوات سے عشق اہل بیت زیادہ پیدا ہوتا ہے، جتنا زیادہ پیدا ہوگا اتنی مادی لذتوں سے وہ دور جائے گا، اور اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر ایک گناہ کا ایک ذرہ بھی اس کے اوپر باقی موجود نہیں رہے گا۔ آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی اب تو انتقال کر گئے ہیں، کافی سال ہو گئے ان کے انتقال کو۔ تو یہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جو نمازیں ہوتی ہیں ہماری، اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں ہم کون سی دعا پڑھیں جو سب سے بہترین دعا ہو آخری رکعت کے آخری سجدے میں؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ نمازوں کے سجدے میں تلاوت قرآن کرنا مکروہ ہے، سوائے قرآنی جو دعائیں ہیں وہ مکروہ نہیں ہیں۔ یعنی جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن کے اندر وہ مکروہ نہیں ہے، یعنی قرآنی دعائیں مکروہ نہیں ہیں، لیکن خود تلاوت قرآن کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہوتا ہے اس میں ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی نے اس میں یہ چیز بتائی کہ آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہے اس میں تعجیل فرج کی نیت سے درود بھیجا جائے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی
یہ سب سے بہترین دعا ہے. یعنی اگر اس میں ہم کہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو یہ تعجیل فرج کے لحاظ سے یہ بہترین صلوات اور یہ بہترین دعا شمار ہوگی. آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو ایڈ کرنا چاہیے. اچھا، ایک سوال یہاں پر ابھرتا ہے اور عام طور پر غیر شیعہ افراد کی طرف سے یہ آتا ہے جب وہ ہماری نمازوں کو سنتے ہیں کہ رکوع و سجود تو دیکھیے اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ غیر اللہ پر ہم درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ ان کے لحاظ سے ایک تو غیر اللہ اور من دون اللہ، اس کا بھی جو ہے نا وہ عام طور پر لوگ ان کو بھی شمار کر لیتے ہیں کہ یہ بھی من دون اللہ یا غیر اللہ ہیں. تو رکوع اور سجود تو اللہ کے لیے، پھر درود کیوں؟ اگر ویسے آپ صرف سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ وغیرہ جو وہ کہتے ہیں، یہ تو صحیح ہے کہ اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے تو ذکر بھی اسی کا ہونا چاہیے. یہ آپ غیر اللہ کا تذکرہ اس میں درود کی صورت میں کیوں لے آئے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص رکوع میں، آپ کو پتہ ہے کہ واجب ذکر کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہمارے یہاں کتنا رائج ہے کہ درود بھی پڑھا جاتا ہے، رکوع میں بھی پڑھا جاتا ہے اور سجود کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی تو چیز یہ کہ ہمارے پاس روایات ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رکوع اور سجود اور قیام میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہے تو اللہ اس کے لیے رکوع اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس صلوات کے عوض میں بھی عطا کرے گا. یعنی جو آلریڈی ثواب ہے اتنا ہی ایک اور ثواب اس کو اور ڈبل کر کے جو ہے وہ دیا جائے گا. اچھا، رکوع میں اور سجود میں تو ہے، لیکن قیام کون سا ہے؟ تو دیکھیے قنوت جو ہے وہ قیام کی حالت میں پڑھا جاتا ہے. تو رکوع اور سجود میں بھی درود اور قیام کی حالت میں بھی درود اگر کوئی شخص پڑھے تو اللہ اس کے لیے رکوع اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس صلوات کے عوض اس کو عطا کر دے گا. تو ہمارے پاس تو یہ روایات بھی ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ہے کہ ان عبداللہ ابن سلیمان قال سألت ابا عبداللہ الصادق عن الرجل یذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہو فی الصلاۃ المکتوبہ مکتوبت اما راکع و اما ساجدہ. یعنی عبداللہ ابن سلیمان کہتے ہیں کہ امام صادق سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ جو کہ فیصلی علیہ، کہ وہ نماز واجب کے رکوع اور سجود کے اندر صلوات بھیج رہا تھا محمد و آل محمد کو. اس کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کیسے ایسا کرنا کیسے ہے؟ فقال نعم ان الصلاۃ علی نبی اللہ کہیئت التکبیر و تسبیح. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر صلوات بھیجنا بالکل ایسے ہی جیسے انسان تکبیر اور تسبیح پڑھ رہا ہو، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہو. وہی عشر حسنات، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یبتدرھا 18 ملکن ایہم یبلغھا ایاہ. اور جیسے ہی وہ درود پڑھتا ہے رکوع اور سجدے میں 18 فرشتے دوڑ پڑتے ہیں رسول اللہ تک اس اطلاع کو پہنچانے کے لیے کہ فلاں نے آپ کے لیے رکوع اور سجود کے اندر جو ہے وہ درود پڑھا ہے. دوڑ پڑتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو الگ سے دیکھیے روایات بھی موجود ہیں کہ رکوع اور سجود اور قیام قنوت وغیرہ کے اندر انسان جو ہے وہ ضرور درود کو پڑھے اور صلوات کو پڑھے.